اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے صحرائے عرب میں ایک ماں اپنے 8 سالہ بچے کے ساتھ ننھیال یعنی بچے کے نانا کے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ راہزنوں نے حملہ کر کے تمام مال و اسباب لوٹ لیا اور جاتے ہوئے بچے کو اٹھا لے گئے۔ راہزنوں نے مکہ کے مشہور بازار عکاظ میں اس بچے کو فروخت کے لیے پیش کر دیا۔ ادھر حضرت سیداتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میرے لیے ایک عربی و نسل سمجھدار غلام خرید لاؤ۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں اسی بچے کو دیکھا تو اسے خرید کر اپنی پھوپھی کو پیش کر دیا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تشریف لائیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اس بچے کے خصائل، عادات و اطوار اس قدر بھائے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس غلام کو طلب کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو بارگاہ اقدس میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والے شفقتوں اور محبتوں کے سائے میں پروان چڑھنے والے اس غلام کو دنیا حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہچانتی ہے۔ اتفاقاً حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے چند افراد حج کی غرض سے مکہ آئے تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا اور جا کر والد کو خبر دی کہ تمہارا بیٹا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ باپ نے فوراً اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور بیٹے کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر فدیہ کی رقم لے کر مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زید سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو فدیہ کے بغیر اسے لے جاؤ، اور اگر نہ جانا چاہے تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے ماں، باپ اور چچا کی جگہ ہیں۔ باپ اور چچا نے کہا، اے زید، تم غلامی کو پسند کر رہے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی محبت اور تعلق کی خاطر کو دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور فرمایا، زید میرا بیٹا ہے۔ والد اور چچا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعزاز و اکرام دیکھ کر شاداں و فرحاں ہوئے اور مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن جب سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 ترجمہ کنز الایمان، انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے، نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ پکارنے لگے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان فضیلت کے وہ چاند ہیں جس کی چمک کبھی ماند نہ پڑے گی۔ وفا شعاری، شوق جہاد، ذوق عبادت، عاجزی و انکساری میں بلند مقام پایا۔ کم عمری سے لے کر شہادت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے دولت ایمان کو جھولی میں بھرنے کا شرف پایا۔ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حب النبی یعنی نبی کے محبوب کا لقب پایا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کی فتح مبین کی خبر مدینے پہنچانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا نام سامنے آیا۔ 2 شعبان سن 5 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پاک میں اپنا نائب بنایا۔ 7 یا 9 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر روانہ فرمایا، اور ہر مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کامیابی و کامرانی کا جھنڈا لہرایا۔ اعلان نبوت کے 10ویں سال ماہ شوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سفر طائف کا قصد کیا۔ جب کفار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کرتے، ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر روانہ ہوئے تو ایک منافق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیا۔ ایک کھنڈر کے پاس پہنچ کر وہ منافق کہنے لگا، ہم یہیں آرام کرتے ہیں۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس منافق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا چاہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پکارا، یا رحمان اغثنی، یا اللہ میری مدد کر۔ اچانک منافق کے کانوں میں آواز آئی، تیری بربادی، اسے قتل مت کر۔ منافق کھنڈر سے باہر نکلا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے پھر قتل کرنا چاہا، پھر وہی آواز پہلے سے بھی قریب سنائی دی۔ منافق نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے تیسری مرتبہ قتل کا ارادہ کیا تو وہی آواز بہت قریب سے آئی۔ منافق باہر نکلا تو اچانک ایک شاہ سوار نظر آیا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ اس نے منافق کے سینے میں اس نیزے کو پیوست کر دیا اور وہ منافق تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ شاہ سوار اندر داخل ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسیاں کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے جانتے ہو، میں جبرائیل ہوں۔ سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں غزوہ موتا کا معرکہ رونما ہوا تو حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے علم بردار تھے۔ شیطان پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں زندہ رہنے کی محبت ڈالی، موت سے نفرت دلائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی لالچ دلائی۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومنین کے دلوں میں ایمان پختہ ہونے کا وقت تو اب ہے اور شیطان مجھے دنیا کی لالچ دے رہا ہے۔ اس معرکہ میں مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی جبکہ رومی سپاہی 1,00,000 تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس کا جواب تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر پا پیادہ میدان جنگ میں کود پڑے۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزوں اور برچھیوں کی برسات کر دی۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواں مردی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔